آمین آمین آمین۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آقا جی آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ فرمایا میرے صحابہ میرے پاس جبریل آیا تھا، جب میں پہلی سیڑھی پہ چڑھنے لگا تو یہ جبریل کہنے لگا اس بندے پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، آپ کی لعنت۔ فرمایا کس بندے پر؟ فرمایا جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اس نے رمضان المبارک کی قدر نہ کی، اس بندے پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، محمد رسول اللہ کی بھی لعنت ہے۔ آقا فرماتے ہیں آمین جبریل ٹھیک ہے۔ فرمایا میں دوسری سیڑھی پہ چڑھنے لگا، مجھے جبریل کہنے لگا اس بندے پر بھی اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور آپ کی لعنت ہے۔ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے والدین زندہ ہو، اس کی امی زندہ ہو یا اس کا ابو زندہ ہو، اس نے اپنے والدین کی خدمت اور قدر نہ کی، اس بندے پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور کائنات کے سردار نبی کی لعنت ہے۔ اور جب تیسری سیڑھی پہ چڑھنے لگا مجھے جبریل کہنے لگا اس بندے پر بھی اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، آپ کی لعنت۔ فرمایا جبریل کس بندے پر؟ فرمایا جس کے سامنے آپ کا نام پاک، اسم پاک ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کا نام پاک سن کر کے درود پاک نہ پڑے، اس بندے پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور کائنات کے سردار نبی کی لعنت۔ اسی لیے آپ وقت نکال کر کے جمعہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں تو اپنی جھولیاں رحمت سے بھر کے لے کر کے جائیں، یہ نہ ہو ہم جمعہ پڑھ کر کے جائیں ہمارا قابل قبول ہی نہ ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں پیارے پیغمبر سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا آج کا مل بیٹھنا، میرا سفر کر کے آنا، آپ کا مل بیٹھنا، اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ ایجاد کرنا۔ اور جتنے دوست احباب تشریف فرما ہیں اللہ تمام احباب کا آنا، ماشاءاللہ آپ کی اس مسجد کے خطیب قاری ابوبکر عثمانی صاحب، دیگر احباب ہمارے بزرگ ماشاءاللہ، اللہ تمام احباب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ ایجاد کرنا۔ آئیے انشاءاللہ یہ آج کا جمعہ آپ کے لیے میں ایک یادگار جمعہ بنا دینا چاہتا ہوں۔ وہ یادگار جمعہ بنے گا کس طرح؟ جب آپ میری بات کو توجہ سے سنیں گے نا، میری بات پر غور کریں گے، یقین جانے آپ کو بھی سمجھ آئے گی اور مجھے بیان کرنے کا مزہ آئے گا اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے گا۔ چاہے گاؤں کا ماحول ہے، اردو آپ کو مسئلہ ہو، لیکن آج کل ماشاءاللہ پروفیشنل ہو چکا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر آپ میری بات کہتے ہیں جو بات دل سے کہی جائے وہ بڑی اثر کرتی ہے، آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں، اگر اب بھی آ جاؤ تو یہ رات بہت بڑی ہے، اگر توجہ سے آپ سنیں گے مل جاؤ تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے کہ وہ تنہا ہی نہیں ملتے۔ اگر آپ میری بات کو توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ میں آپ احباب کے سامنے آج محبت رسول جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، آپ کے پیار عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات آئیے، آج کی محبت کرتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ، آج کی محبت کرتا ہے اپنی جائیداد کے ساتھ، آج کی محبت کرتا ہے اپنی پراپرٹی کے ساتھ، آج کی محبت کرتا ہے اپنی بینک بیلنس کے ساتھ، آج کی محبت کرتا ہے کسی ایم پی اے کے ساتھ، کسی ایم این اے کے ساتھ، کسی ڈی ایس پی کے ساتھ، کسی ایس ایچ او کے ساتھ، آج کی محبت کرتا ہے کسی وزیر اور مشیر کے ساتھ، آج کی محبت کرتا ہے کسی خطیب اور ادیب کے ساتھ، کسی علامہ فہامہ کے ساتھ، کسی قاری کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ محبت کرے ضرور کرے، یاد رکھیے یہ دنیا کی محبت ہے، یہ دنیا کا پیار ہے، یہ دنیا کی محبت ہے۔ جس کے دل میں کائنات کے سردار نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہوئی وہ دل آج بھی ناکام ہے، کل بھی ناکام ہے اور قیامت تک بھی ناکام رہے گا۔ میں اپنے انداز میں اس طرح کہا کرتا ہوں محبت اس سے کرے جن کی محبت اس دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت کے دن بھی کام آئے گی۔ آج اپنے والدین سے محبت کریں، ضرور کریں، کرنی چاہیے، لیکن ابو کے ساتھ محبت تب تک ہے جب تک آپ کے والد زندہ ہیں، آپ کے ابو زندہ ہیں۔ امی سے محبت تب تک ہے
جب تک آپ کی اپنی زندہ ہیں، موجود ہیں، تب تک محبت ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر زندہ چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب آپ کے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے تو ایمانداری سے بولے محبت بھی ختم ہو گئی، محبت بھی چلی گئی، لیکن جب آپ پیارے آقا سے محبت کریں گے اللہ آپ کو اس دنیا میں بھی چمکا دے گا، آخرت کے دن بھی چمکا دے گا۔ آئیے سنیے جناب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا، آذان دینا شروع ہو جا۔ آقا جی میں نیچے کھڑا ہو کر کے آذان دوں گا، لوگ میری بات کو سنیں گے، لوگ میری بات پر توجہ کریں گے۔ آقا فرماتے بلال آذان سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ دنیا والوں کو بتانا مقصد ہے۔ لوگ اپنے غلاموں کو نیچا کرتے ہیں، محمد اپنے غلاموں کو اونچا کرنے کے لیے آئے۔ جناب بلال نے پیارے آقا سے محبت کی ہے، اللہ نے اس دنیا میں بھی چمکا دیا ہے اور آخرت کے دن بھی چمکا دیا ہے، آخرت کے دن بھی چمکا دیا۔ اگر آج ہم بھی صحیح معنوں میں پیارے پیغمبر سے محبت کریں اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی سرخرو فرما دیں گے، قیامت کے دن بھی سرخرو فرما دیں گے۔ اور محبت اس نبی سے کرنی کیوں ہے؟ دیکھیے نا جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، حضرت آدم کہیں گے رب نفسی، حضرت داؤد کہیں گے رب نفسی، حضرت یعقوب کہیں گے رب نفسی، اور انبیاء کرام کہیں گے رب نفسی، صحابہ کرام کہیں گے رب نفسی، ماں باپ والدین کہیں گے رب نفسی، دنیا کا ہر انسان کہے گا رب نفسی رب نفسی۔ اللہ آج میری جان بچا دے، آج مدنی محشر کا میدان لگا ہے، قیامت کا دن سجا ہے، آج میرے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ تب ایک ہی آواز آئے گی رب امتی رب امتی، اللہ میری اس امت کو بچا لے، اللہ میری اس امت کو بچا لے۔ وہ آواز ہوگی تیرے اور میرے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہر شخص کہتا ہے مجھے پیارے آقا علیہ السلام سے بڑی محبت ہے۔ اگر کسی شرابی سے پوچھ لیا جائے تو وہ بھی کہتا ہے مجھے پیارے آقا سے بڑا پیار ہے، مجھے آقا سے بڑی محبت ہے۔ ہم جواب دیں گے اگر آپ کو پیارے آقا سے محبت ہوتی تو ایمانداری سے بتائیں وہ بندہ کبھی شراب کے قریب بھی نہ جاتا۔ اب ہر زانی کسی زانی سے پوچھ لیا جائے تو وہ بھی کہتا ہے مجھے آقا سے بڑی محبت ہے۔ کسی بے نماز سے پوچھ لیا جائے تو وہ بھی کہتا ہے مجھے آقا سے بڑی محبت ہے۔ ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرتے۔ بے نماز کی توجہ کیجیے، آج کے اس عنوان پر آپ کا قیمتی وقت ہے، میں جمعہ کے اندر آپ احباب سے بڑی محبت کے ساتھ قرآن و حدیث کی دلائل کی روشنی کے اندر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ بے نماز بھی پیارے آقا سے محبت کرتا ہے، زانی بھی پیارے آقا سے محبت کرتا ہے، شرابی بھی پیارے آقا سے محبت کرتا ہے، بدعمل انسان بھی پیارے آقا سے محبت کرتا ہے۔ لیکن یہ جو ہم سارے لوگ پیارے آقا سے محبت کرتے ہیں نا، یہ صرف اور صرف پیارے آقا علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ آج کے جمعہ کے اندر ساری باتیں یاد نہ بھی رکھیں لیکن 4 باتیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر پیارے آقا کی ذات کے ساتھ محبت ہے تو پیارے آقا کی بات کے ساتھ بھی کیا کرنی ہے؟ ماشاءاللہ سارے بولے پیارے آقا کی بات کے ساتھ بھی کیا کرنی ہے؟ بولے ماشاءاللہ کیا کرنی ہے؟ محبت۔ اگر آپ کی بات کے ساتھ محبت ہے آپ کی صورت کے ساتھ بھی کیا کرنی ہے؟ محبت۔ اگر آپ کی صورت کے ساتھ محبت ہے تو آپ کی سیرت کے ساتھ بھی کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے۔ جب آپ ان 4 چیزوں کے ساتھ پیارے آقا کی 4 چیزوں کے ساتھ محبت کریں گے آپ کی محبت بھی مکمل ہو جائے گی، آپ کا ایمان بھی مکمل ہو جائے گا۔ آئیے ان ساری چیزوں کے ساتھ محبت کرنی کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کا قرآن اس امت کا اعلان کرتا ہے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل بنایا ہے، تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنایا ہے، آپ کو ساری انسانیت نے کاپی کرنا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اگر آپ کو پیارے آقا سے محبت ہے تو آپ نے پیارے آقا کی ہر ایک چیز کی کاپی کرنا ہے۔ جب تک آپ ان 4 چیزوں کے ساتھ محبت نہیں کر لیں گے جو میں نے بتائی ہیں، آپ کی محبت اور آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اگر پیارے آقا کی صورت دیکھی جائے، آپ کی صورت بے مثال ہے۔ کیسی صورت؟ جس کے بارے میں
آپ کہتے ہیں اللہ آپ کو اسی طرح ہی بنا کر لیا ہے. آپ کی صورت دیکھی جائے جس صورت کے بارے میں شاید کہتا ہے ہر کوئی فدا ہے مجھے دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب صرف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا جب آپ کی صورت اتنی پیاری ہے. آج کے بعد پیارے آقا کی صورت کے ساتھ محبت کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر جیسی کسی اور انسان کی صورت بنائی ہے؟ ایمانداری سے بتائیں. آپ جیسی دوسری صورت اللہ نے بنائی ہے کوئی؟ نہیں بنائی. آپ کے چہرے پر انوار پر اللہ رب العالمین نے داڑھی کو سجایا کہ نہیں سجایا؟ ایمانداری سے بولے گا سارے. پیارے آقا کے چہرے مبارک پر داڑھی کو سجایا کہ نہیں سجایا اللہ رب العالمین نے؟ ویسے ہم محبت رسول کے دعوے دار بنے، عظمت مصطفیٰ کو بیان کرے، دروس قرآن کروائیں، محفل کروائیں، جمعہ مبارک ہر جمعہ ادا کریں. آپ میں اور میرے میں صرف عمل کی کمی ہے، واس کی کمی نہیں ہے. ہفتے بعد جمعہ بھی سنتے ہیں، کانفرنس سے اٹینڈ کرتے ہیں، پروگرام کرواتے اور سنتے ہیں. صرف اور صرف ہمارے میں کمی ہے اور عمل کی کمی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے بعد اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم نے اپنی صورت پیارے پیغمبر علیہ السلام جیسی بنانی ہے انشاءاللہ. ان جیسی بن نہیں سکتی لیکن ہم نے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے، ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، ہم نے ان کی فرما برداری کرنی ہے. آپ کی صورت بھی اللہ نے بے مثال بنائی ہے. آج کے بعد اگر ہم پیارے آقا کی صورت کے ساتھ محبت کریں گے پھر ہماری محبت مکمل ہو سکتی ہے. اگر ہم پیارے آقا کی صورت کے ساتھ محبت نہیں کریں گے ہماری محبت مکمل ہو سکتی نہیں ہو سکتی. جب پیارے آقا سے محبت مکمل نہ ہو جائے تو ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. آپ کی سیرت دیکھی جائے، آپ کی سیرت بے مثال. اللہ کا قرآن اس سمر کا اعلان کرتا ہے، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اللہ فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کا پیکر بنایا ہے، آپ کو اعلیٰ اخلاق عطا کیا ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے 40 سال کی جب عمر میں نبوت کا اعلان کیا ہے آقا فرماتے ہیں ہر وجدتمونی صادقا او کاذبا. مکہ والوں تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، تم نے میری خوشی دیکھی ہے، تم نے میری غمی دیکھی ہے، تم نے میری جوانی دیکھی ہے، تم نے میرا لڑکپن دیکھا ہے، تم نے میرا دن دیکھا ہے، تم نے میرا رات دیکھا ہے. مکے والوں مجھے اتنا بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ اب سامنے اپنے بھی بہانے ہیں، سامنے یار بھی دشمن ہیں، سامنے دوست بھی اغیار ہیں، اب سامنے مسلمان بھی کفار ہیں. کہتے ہیں محبوب ہم نے آپ کو صادق پایا ہے، محبوب ہم نے آپ کو امین پایا ہے. پیارے پیغمبر کی سیرت اتنی بے مثال. آج ہم نے بھی کلمہ ان کا پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. آج ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، عظمت مصطفیٰ کو بیان کرتے ہیں. آپ سوچیں کیا ہماری کیسی سیرت ہے؟ بیگانے کیا ہمارے گھر والے ہمارے ایک دن کی گارنٹی نہیں دے سکتے؟ ایک گھنٹے کی گارنٹی ہمارے گھر والے نہیں دے سکتے کہ اس نے اس زبان سے ہمارے ساتھ بول چال نہ کی ہو، اس زبان کے ساتھ غلط زبان کا غلط استعمال نہ کیا ہو. والدین اپنے بیٹے کی گواہی نہیں دے سکتے. بیٹے کو پتہ نہیں کس انداز سے، اس جوان کو پتہ نہیں میں نے اپنے باپ کے ساتھ کس طرح بولنا ہے، اپنی ماں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے. ایک مثال سمجھ لیجیے، آج ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، والدین کی عزت ہمارے دلوں سے اٹھ گئی ہے. آؤ ایک مثال دیتا ہوں. ایک کتا آپ کے گھر کے اندر آئے، آپ اس کو دودھ پلائیں، ایک دن دودھ پلائیں، دوسرے دن دودھ پلائیں، تیسرے دن دودھ پلائیں، چوتھے
साथ आका अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अनस फरमाते हैं मैंने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की 10 साल खिदमत की है। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे 10 साल के अंदर कभी तक नहीं कहा है, कभी कोई भी नहीं कहा। हजरत अनस फरमाते हैं एक मरतबा इस तरह हुआ, मैं प्यारे आका को वुजू करवा रहा हूँ, मेरे हाथ से ना वुजू वाला बर्तन नीचे गिर जाता है। मैंने कहा अनस आज तेरे ख्याल नहीं, आज तुझे प्यारे आका से डांट पड़ेगी, आज तुझे प्यारे आका से मार पड़ेगी। हजरत अनस फरमाते हैं जब मैंने प्यारे आका अलैहिस्सलाम का वज़ूहा वाला चेहरा देखा ना, आपका चेहरा मुस्कुरा रहा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आपका चेहरा मुस्कुरा रहा था। आइए आप तवज्जो कीजिए, आज हमारे किसी नौकर से, कामी से, काम करने वाले नौकर चाकर से, हमारे मुलाजिम से एक पानी का गिलास मिल जाए, हम उसकी इज्जत का जनाजा निकाल देते हैं। क्या औकात है पानी के गिलास की, और दूसरी जानिब तेरा ही बेटा हजारों का नुकसान करे, जवाब मिलता है तेरे बेटे की जान बच गई, फिर क्या हुआ, माल हो आ जाएगा, औलादे औलाद नहीं दोबारा मिला करती। अगर तेरा जोर चलता है किसी यतीम पर चलता है, किसी मस्कीन पर चलता है, नहीं जोर चलता, औलाद पर नहीं चलता। अगर कभी किसी से कोई कमी कोताही हो जाए, अगर कोई ऊंचा बोले तो कहा कर मेरा नबी तो वो था जिसके बारे में अल्लाह का कुरान समझ का ऐलान करता है, फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, मेरा नबी तो खुद के अजीम का पैदा था। तू जवाब दे मैंने कलमा आमिना के लाल का पड़ा है, फिर मजा आएगा तुझे प्यारे आका से किस कदर मोहब्बत है। ऐसी अज़मत मुस्तफा बयान करने से और मोहब्बत मुस्तफा बयान करने से काम हल नहीं हो जाएगा जब तक हम सही मानों में प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सीरत को नहीं बनाएंगे। आपकी सीरत इतनी बेमिसाल, हजरत अनस फरमाते हैं एक मरतबा ना प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मुझे किसी काम से बाहर भेजा। हजरत अनस फरमाते मैं बच्चा था, मैं बाहर गया तो मैं बच्चों के साथ खेलना शुरू हो गया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर गया, देखा हजरत अनस वहां पर खेल रहे हैं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला को प्यारे आका ने देखा, ऐसे हाथ से पीछे गर्दन से पकड़ा, फरमाया अनस मैंने आपको किधर भेजा था, आपको मैंने काम काज के लिए भेजा था, जाओ फलां काम करके आओ। हजरत अनस फरमाते हैं आका जी मैं जा तो रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, ना डांटा ना मारा, उम्मत को पैगाम दे दिया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम खुद के अजीम के बेहतर हैं। आप अगर प्यारे आका से मोहब्बत करते हैं तो हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम जैसी अपनी सीरत बनाना होगा। दो बातें होंगी, अगर प्यारे आका की सूरत के साथ मोहब्बत है तो आपकी सीरत के साथ ही क्या करनी है, मोहब्बत करनी है, क्योंकि आपकी सीरत इतनी बेमिसाल सीरत। एक आने वाला आया हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आया, आकर के कहने लगा अम्मा जान मुझे आका की अज़मत, आपकी सीरत, आपके अखलाक, आपके किरदार, आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए। अम्मा जान फरमाती है मेरे बेटे क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा है? हाँ जी मैंने कुरान पढ़ा है। और मैं मेरे बेटे अगर तूने कुरान को सही तौर पर पढ़ा होता तो मेरे दरवाजे पे ना आता। अम्मा जान आपकी बात को नहीं समझा, आप कहना क्या चाहती हैं, आप फरमाना क्या चाहती हैं? तो मैं मेरे बेटे कुरान सारा का सारा कुरान मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान के अंदर है, सारा का सारा कुरान मेरे आका की अज़मत के अंदर है। फिर मैंने अम्मा जान के कहने पे इस कुरान को खोला, आका अलैहिस्सलाम के चेहरे के बारे में रब के कुरान से सवाल किया, कुरान ने वज़ुहा फरमा दिया। मैंने आका की जुल्फों के बारे में रब के कुरान से सवाल किया, कुरान ने वल्लैली इज़ा सजा फरमा दिया। मैंने आका की रहमत के बारे में रब के कुरान से सवाल किया, कुरान ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फरमा दिया। आका के अखलाक के बारे में रब के कुरान से सवाल किया, कुरान ने वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम फरमा दिया। मैंने आका के कम्बल के बारे में रब के कुरान से सवाल किया, कुरान ने या अय्युहल मुदस्सिर फरमा दिया। आका की कमली के बारे में रब के कुरान से सवाल किया, कुरान ने या अय्युहल मुज़म्मिल कह दिया। मैंने आका के ज़माना के बारे में रब के कुरान से सवाल किया, कुरान ने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद फरमा दिया। मैंने आका की खत्म नबूवत के बारे में रब के कुरान से सवाल किया, कुरान ने मा क़ाल मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन फरमा दिया।
آقا علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں رب کے قرآن سے سوال کیا، قرآن والا فعلا لکا ذکر فرمایا۔ سارا کا سارا قرآن آپ کی سیرت، اگر آپ کی ذات دیکھی جائے آپ کی ذات بھی بے مثال ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا پیارے پیغمبر کی ذات تمہارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے، تم نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو کاپی کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا حضرت ابراہیم تمہارے لیے آئیڈیل ہے، حضرت موسیٰ تمہارے لیے آئیڈیل ہے، حضرت عیسیٰ تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں فرمایا کہ نبی علیہ السلام تمہارے لیے نمونہ ہے؟ اس لیے بتایا، اس لیے فرمایا کیونکہ ہمارے نبی جیسا عام انسانوں میں کیا، ہمارے نبی جیسا اللہ رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء کرام کے 24,000 انبیاء کرام میں سے بھی ہمارے نبی جیسا اللہ نے دوسرا پیدا فرمایا نہیں فرمایا۔ آپ کی ذات بے مثال، آپ کی ذات باکمال ہے۔ اور آج آپ کو ایک بات بتلائی دیتا ہوں کہ پچھلے ماہ کے اندر نا فرانس کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے ہم یہ پیغام دے دینا چاہتے ہیں، الحمدللہ پورے ماہ کے اندر میں جہاں پر بھی خطاب یا بیان یا تقریر اور جمعہ کے لیے گیا میں نے ہر جگہ یہ بات بتلائی۔ فرانس کا صدر میکرون، فرانسیوں نے نا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے خاکے بنائے، نعوذ باللہ، پیارے پیغمبر کی تصاویر، نعوذ باللہ، آپ کے خاکے بنائے، پھر جس نے خاکے بنائے تھے نا اس کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا، ایک مرد مجاہد نے قتل کر دیا۔ فرانس کے صدر میکرون نے، فرانسی ملکی، فرانس کا ملک، اس کا صدر میکرون نے یہ اعلان کیا کہ جس نے پیارے پیغمبر کے خاکے بنائے تھے یہ ہمارا لیڈر ہے، یہ ہمارا سپاہ سالار ہے، اس کو بڑا پروٹوکول دیا گیا، اس کو بڑی عزت دی گئی، اس کی بڑی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اور انشاءاللہ میں تو جگہ جگہ یہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ فرانس کا نام مٹ جائے گا، کالی کملی والے کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ فرانسی مٹ جائیں گے کیونکہ اللہ کا قرآن 30واں پارہ ہے، سورۃ الکوثر ہے، فرمایا اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، محبوب آپ کے دشمن مٹ جائیں گے، آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ پیارے پیغمبر کے دشمن ابو لہب بھی تھا، آپ کا دشمن ابو جہل بھی تھا، آپ کا دشمن عتبہ شیبہ بھی تھا۔ ایمانداری سے بتائیں آج ان کا نام لینے والا کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارے پیغمبر کی عظمت کے کیا کہنے، آپ کا کلام مشرق کے اندر، آپ کا کلام مغرب کے اندر، آپ کا کلام شمال کے اندر، آپ کا کلام جنوب کے اندر، آپ کا کلام بڑے اعظم ایشیا کے اندر، پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، آپ کا کلام ہر مسجد کے اندر، آپ کا کلام ہر گلی کے اندر۔ اور انشاءاللہ یہ فرانسی میرے آقا کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک باقی رہے گا، کہیں انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ میں تو آپ بھی اللہ سے دعا کریں، اللہ جب تک فرانس کا بیڑا غرق نہ ہو جائے نا تب تک ہمیں موت نہ دینا، اللہ ہمیں موت نہ آئے جب تک یہ فرانسی بیڑا غرق نہ ہو جائے گا۔ یہ ہوتے کون ہیں؟ پیارے پیغمبر کی گستاخی کرنے والے، آپ کی بے حرمتی کرنے والے۔ اللہ کا قرآن ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، میں محبوب تیرے دشمن کے لیے ہم خود کافی ہو جائیں گے۔ اور انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے فرانسی مٹ جائیں گے، کالی کملی کا والے کا نام قیامت تک باقی رہے گا، انشاءاللہ۔ آپ کی ذات بے مثال ہے، آپ جیسی ذات اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں میں پیدا فرمائی نہیں فرمائی۔ ایک مثال دے کر کے نا میں بات کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی عظیم ہے۔ ایک مثال دے کر کے میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذات سارے نبیوں سے جدا ہے، سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے، سارے نبیوں سے اعلیٰ اولا ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کرام کو محفوظ فرمایا، انہیں کتابیں دی گئی، انہیں صحیفے دیے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ یہ کتاب دینا چاہتا ہوں، اللہ جی آپ دینا چاہتے ہیں، میں لینا چاہتا ہوں، میرے لیے حکم کیا ہے؟ اور میں صبر کر کے کوہ طور پہ پہنچو۔ موسیٰ علیہ السلام صبر کر کے کوہ طور پہ پہنچے، اللہ نے تورات عطا کر دی، اور میں داؤد تجھے بھی کتاب دینا چاہتا ہوں، اللہ جی آپ دینا چاہتے ہیں، میں لینا چاہتا ہوں، میرے لیے حکم کیا ہے؟ اور میں صبر کر کے جائے مخصوصہ پہ پہنچو۔ داؤد علیہ السلام صبر کر کے جائے مخصوصہ پہ پہنچے، اللہ نے زبور عطا کر دی، اور میں عیسیٰ آپ کو بھی کتاب دینا چاہتا ہوں، اللہ جی آپ لینا چاہتے ہیں، میں لینا چاہتا ہوں، میرے لیے حکم کیا
عیسیٰ علیہ السلام صبر کر کے معبد خانے میں پہنچے، اللہ نے انجیل عطا کر دی. جب آئی نا تیرے اور میرے پیر کی باری، جب آئی شیما کبیر کی باری، جب آئی بدر منیر کی باری، جب آئی احمد مصطفیٰ کی باری، جب آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری، اور میں محبوب آپ کو بھی کتاب دینا چاہتا ہوں. اللہ جی آپ دینا چاہتے ہیں، میں لینا چاہتا ہوں. میرے لیے حکم کیا ہے، میرے لیے آرڈر کیا ہے؟ اللہ مجھے مکے میں کہاں آنا ہوگا، مدینے کے کس بازار میں آنا ہوگا، مکے کے کس چوک میں آنا ہوگا؟ فرمایا محبوب نہیں، تیری عظمت کا یہ عالم ہے، جہاں ہوگا قرآن وہیں آئے گا. میرا نبی اپنوں میں تھا، قرآن اپنوں میں آیا. میرا نبی بہانوں میں تھا، قرآن بہانوں میں آیا. میرا نبی سجدوں میں تھا، قرآن سجدوں میں آیا. میرا نبی اغیاروں میں تھا، قرآن اغیاروں میں آیا. میرا نبی مسجد میں تھا، قرآن مسجد میں آیا. میرا نبی بدر میں تھا، قرآن بدر میں آیا. میرا نبی حنین میں تھا، قرآن حنین میں آیا. میرا نبی تبوک میں تھا، قرآن تبوک میں آیا. میرا نبی عائشہ کے بستر پہ تھا، قرآن لوح محفوظ سے اتر کر میرے آقا کے سینے مبارک پہ آیا. اللہ نے تمام نبیوں سے مقام جدا عطا کیا ہے. تمام نبیوں کے لیے فرمایا اے داؤد آپ کے لیے نبوت، اے موسیٰ آپ کے لیے نبوت، اے عیسیٰ آپ کے لیے نبوت، 1,24,000 انبیاء کرام کے لیے نبوت. لیکن جب آپ کے اور میرے پیر کی باری آئی، اللہ نے اس امر کا اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. فرمایا محبوب آپ کے لیے نبوت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے 2 تاج تیار کیے ہیں. ایک نبوت کا تاج عطا کیا ہے، دوسرا ختم نبوت کا تاج عطا کیا ہے. اللہ نے تمام انبیاء کرام سے جدا ذات عطا کی ہے. آئیے جس طرح اگر پیارے آقا کی صورت کے ساتھ محبت کرنی ہے، اسی طرح پیارے پیغمبر کی سیرت کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے. اگر آپ کی سیرت کے ساتھ محبت کرنی ہے تو آپ کی ذات کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے. اگر آپ کی ذات کے ساتھ محبت ہے، آخری بات یہ ہے آپ کی بات کے ساتھ بھی کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے. ویسے ہم دعوے کرتے رہیں گے ہمیں پیارے آقا سے بڑی محبت، ہمیں بڑا پیار، ہمیں بڑی عقیدت، ہمیں بڑی الفت ہے. لیکن اگر ہم پیارے آقا کی بات کے ساتھ محبت نہیں کریں گے، ہماری محبت بھی مکمل نہیں ہو سکتی، ہمارا ایمان بھی مکمل ہو سکتا. بولے ماشاءاللہ ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا نہیں ہو سکتا. آقا کی بات کتنی عظیم تھی. اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ اعلان فرما دیجیے. اللہ کی اعلان کیا کرنا ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، ان دنیا والوں کو کہہ دیجیے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، اللہ ان سے پیار کرے، اللہ ان سے الفت کرے، فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، پیارے پیغمبر کی بات کو ماننا ان کا کام ہے. فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا. واللہ غفور رحیم، اللہ بڑا ہی غفور ہے. پہلے ہم طلبگار تھے کہ اللہ ہم سے محبت کر لے، اللہ ہم سے پیار کر لے، اللہ ہم سے عقیدت کر لے، اللہ ہم سے الفت کر لے. لیکن جب آپ پیارے پیغمبر کی بات پر عمل کریں گے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تیرے سے محبت بھی کروں گا، تیرے گناہوں کو معاف بھی کروں گا. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آقا فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن ابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پورے جمعے کے اندر اگر آپ نے توجہ نہیں کی، اس حدیث مبارکہ پر توجہ ضرور کریں اور پورے جمعے کا خلاصہ آپ احباب کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں. پیارے آقا فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا. آقا فرماتے ہیں کہ ساری امت جنت کے اندر جائے. سبحان اللہ. اگلی بات سننے والی ہے، اگلی بات کا جو طلب ہے اور غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الا من ابا، لیکن جس شخص نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا. آپ اتنے بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی ایک انسان، ایک بھائی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا. آپ سارے چاہتے ہیں اللہ اپنی جنت عطا کر دے، سارے چاہتے ہیں. لیکن صحابہ کرام تڑپ اٹھے،
آج اگر ہم 5 وقت کی نماز ادا نہ بھی کریں، نیک کام نہ بھی کریں، ہمارے دل کے اندر یہ تڑپ ہے اللہ ہمیں بھی جنت عطا کر دے، لیکن صحابہ کرام کیوں نہ تڑپتے جن کے بارے میں اللہ کا قرآن اس وقت کا اعلان کرتا ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے صحابہ میں تم سے راضی، تم میرے سے راضی ہو، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کرام کا ہے، جن کا ایمان ہمارے لیے معیار ایمان ہے، جن کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے، وہ کیوں نہ تڑپتے، صحابہ کرام کیوں نہ تڑپتے، جن کی راتیں مصلے پر ہوں، دین جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہوں، وہ کیوں نہ تڑپتے۔ کہنے لگے آقا علیہ السلام کو فرمایا محبوب جی قیل ومن ابا، اس شخص نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، آقا جی وہ کون شخص ہے اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا؟ رسول پور کے بسنے والوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مسجد میں آنے والوں، آؤ توجہ کرو، میں اپنی بات نہیں کر رہا، فرقہ وریت کو چھوڑیے، سنی وہابی دیوبندیوں کو چھوڑیے، آؤ پیارے پیغمبر کی بات پر عمل کیجیے۔ آقا فرماتے ہیں قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، پیارے آقا فرماتے ہیں جو میری اطاعت کرے گا، جو میری بات کو مانے گا، داخل الجنہ، وہ جنت کے اندر جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ آج ہم خود دیکھیں، ہم پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کے فرمان پاک پر عمل کرتے ہیں، یا آپ کی بات کو چھوڑتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ ہو سکتے نہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر آج ہمیں پیارے آقا علیہ السلام سے محبت ہے، آپ کے طریقے کے ساتھ، آپ کی ذات بات سنت سیرت کے ساتھ محبت کرنا ہوگی، کیونکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آقا فرماتے ہیں جس نے میرے طریقے کے ساتھ پیار کیا اس نے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا، اور جو پیارے آقا سے پیار کرے گا کل جنت میں آقا علیہ السلام کے ساتھ ہو۔ آپ سارے چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو بھی پیارے پیغمبر کا ساتھ عطا کر دے جنت کے اندر۔ آئیے ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ سنیے، اپنی بات کو اس مقام کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں۔ پیارے پیغمبر کا ایک صحابی جس کا نام حضرت ثوبان سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے پیغمبر کا صحابی آقا علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے پیارے پیغمبر جی آج ایک بات میں بڑا پریشان کر دیا۔ سوچئے گا رسول پور کے رہنے والوں، پیارے پیغمبر کے صحابی کو کس بات نے پریشان کیا؟ آج ہمیں پریشان کر دیا مال نے، آج ہمیں پریشان کر دیا ہمارے پاس پیسہ نہیں آتا، رزق کی فراوانی نہیں، آج ہم ان چیزوں میں پریشان ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ لیکن دیکھیے گا صحابی رسول کو اس چیز نے پریشان کر دیا، فرمانے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر جی میں گھر میں بیٹھا تھا، میں نے اپنی موت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا سبحان ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، ایک دن اس دنیا میرے فانی کو چھوڑ کر کے چلے جانا ہے۔ یارو تمہیں نہیں پتا اللہ کا قرآن ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بڑوں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا، چھوٹوں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا، کیا پتا زندگی کتنے دنوں کی ہے۔ ہم نے تو ایسی خبریں بھی پڑھی ہے، جوان گھر سے سامان لینے کے لیے نکلتا ہے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، روح پرواز کر جاتی ہے، اللہ کا بلاوا آ جاتا ہے۔ کیا آج میں نے بھی کبھی اپنی موت کے بارے میں سوچا؟ کیا آپ نے بھی کبھی اپنی موت کے بارے میں فکر کی؟ اگر نہیں کی تو کرنی چاہیے، کیونکہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم سارے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اگر بقا ذات رہے گی تو اللہ رب العالمین کی ذات بقا رہے گی۔ حضرت سبحان کہتے آقا جی میں نے اپنی موت کے بارے میں سوچا، پھر میں نے اگلی بات یہ سوچی اے سبحان جو ہم نے عمل کیے ہیں اللہ تجھے جنت بھی عطا کر دے گا، لیکن تم اس جنت کو کیا کرنا؟
جس جنت میں تجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی نہ ملے، اس جنت میں تمہیں کیا کرنا؟ جس جنت میں تجھے پیارے آقا کا چہرہ پر انوار دکھائی نہ دے، تمہیں اس جنت کو کیا کرنا جس میں مجھے آقا علیہ السلام کی آپ کا دیدار نہ ہو؟ آقا جی آپ میں جب پریشان ہوتا ہوں، میں غمگین ہوتا ہوں، آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں، میرے دل کو سکون آ جاتا ہے، میرے دل کو اطمینان آ جاتا ہے۔ آقا جی میں جنت کے اندر جب مجھے آپ دکھائی نہ دیے تو میں کیا کروں گا؟ میری زندگی کیسے بسر ہوگی؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے جبریل، جی رب جلیل، جا میرے پیارے پیغمبر کی طرف قرآن لے کر کے چلے جا۔ میرے پیارے پیغمبر کا صحابی بڑا پریشان ہے، میرے پیارے پیغمبر کا صحابی بڑا غمگین ہے۔ جبریل قرآن لے کر کے آ جاتا ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جبریل قرآن لے کر کے آ گیا، فرمایا محبوب اپنے اس یار، اس دوست، اس صحابی کو کہہ دو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا تیرا کام ہے۔ من النبیین، نبیین صفا جمع کا ہے، فرمایا اللہ ایک نبی کا نہیں، اللہ رب العالمین تجھے 1,24,000 انبیاء کرام کا ساتھ ادا کر دیں گے۔ من النبیین والصدیقین، اللہ رب العالمین یہ صدیقی لوگوں کا ساتھ ادا کر دیں گے، شہداء کا ساتھ ادا کر دیں گے، صالحین لوگوں کا ساتھ ادا کر دیں گے۔ کرنا کیا ہوگا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بات پر عمل کرو گے۔ یہ آیت مبارکہ قرآن قیامت تک رہنے والی کتاب ہے۔ یہ آیت مبارکہ صرف صحابہ کرام پر نہیں اتری ہے، ہم بھی پیارے آقا کے ماننے والے ہیں۔ اگر آپ میں سے بھی کسی کو جذبہ حاصل ہو، آپ میں سے بھی کسی کو شوق آئے کہ مجھے بھی اللہ رب العالمین سارے نبیوں کا ساتھ ادا کر دے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا آپ کا کام ہے۔ اللہ آپ کو نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین لوگوں کا ساتھ ادا کر دے۔ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو سارے انبیاء کرام کا ساتھ ادا کر دے؟ پیارے پیغمبر کی بات پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ اب ایک بات پر آپ عمل کرنے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر کی شیطان ہمیں بڑا تنگ کرتا ہے، ہر معاملے کے اندر نیک کام کرتے شیطان بڑا تنگ کرتا ہے۔ آقا جی اگر آپ اجازت دیں ہم شیطان کو گالی دے رہے ہیں، تو رسول کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے معاشرے کے اندر ایمانداری سے بتائیں سب سے بڑی برائی گالی ہے کہ نہیں ہے؟ ہر گھر کے اندر گالی عام، ہر چرستے کے اندر گالی عام، ہر چوک کے اندر گالی عام۔ اور یاد رکھیے گالی دینا فسق ہے، لعنت اللہ علی الفاسقین، اور فاسقین پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے صحابہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں شیطان کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں دے رہا۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں جو نبی شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہ دے، وہ نبی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو گالی دینے کی اجازت دے گا؟ وہ نبی کبھی ایک بھائی کو دوسرے بھائی کو گالی دینے کی اجازت دے گا؟ کبھی نہیں دے گا۔ میں میرے صحابہ شیطان کو جب زیادہ تنگ کرے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا تمہارا کام ہے، شیطان کو تم سے دور کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ آج کے بعد یہ جمعہ سننے کے بعد آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد ہم اس زبان کی حفاظت کریں گے اور زبان سے کبھی بھی کسی کو گالی نہیں نکالیں گے، کہیں انشاءاللہ سارے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے کوئی آدمی کوئی شخص اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ آج کے بعد یہ اللہ سے وعدہ کریں آج کے بعد ہمیں اس زبان سے گالی نہیں نکالنی بلکہ اس زبان سے پاک کی تلاوت کرنی ہے، کہیں انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام ایک دن کے اندر نا 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ کیا فرمایا کرتے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کا مطلب کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں کیا ہمارے نبی سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے؟ نہیں۔ معصوم عن الخطا ہیں جن سے غلطی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کبھی کوئی غلطی نہیں کی، لیکن جذبہ دیکھیں وہی بات آگی جو میں نے ابتدا کے اندر کی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیارے پیغمبر ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ پیارے پیغمبر ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار اس لیے کیا کرتے کہ میری امت پر آسانی پیدا ہو جائے، میری امت مشقت کے اندر نہ ڈلے۔ لوگوں جو نبی تم سے اتنا پیار کرے، جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہو، پھر بھی وہ نبی کہے رب امتی،
اللہ میری اس امت کو بچا لے. پیارے آقا فرمائیں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ میری امت مشکل کے اندر پڑ جائے گی, میں ہر نماز کے ساتھ کہوں کہ ہر نماز کے ساتھ کہوں مسواک کرو. جو نبی آپ سے اتنی محبت کرے, سجدوں میں ہمارے لیے دعا, غاروں میں ہمارے لیے دعا, بازاروں میں ہمارے لیے دعا. آج ہم ان کے امتی ہیں, ہم ان کی بات پر عمل نہیں کرتے. یارو پھر یہ کیسی محبت ہے, یہ کیسا پیار ہے, کیسی عقیدت ہے. یقین جانے ایسی محبت کام نہیں آئے گی. پیارے آقا ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے, لیکن آج ہم گناہ صبح بھی کرتے ہیں, رات میں کرتے ہیں, اندھیرے میں کرتے ہیں, اجالے میں کرتے ہیں, لیکن ہماری زبان پر استغفر نہیں آتا. آج کے بعد آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار زبان کریں گے. کہیں انشاءاللہ سارے کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں بچے سے ماں باپ ناراض ہو گئے نا, بچہ ایک دفعہ سے امی جی مجھے معاف کر دیں, ابو جی مجھے معاف کر دیں, 2 مرتبہ 3 دفعہ 4 مرتبہ آپ کو معافی مل جائے گی. جب آپ ایک دن میں 100 مرتبہ کہیں گے استغفر اللہ, اللہ جی مجھے معاف کر دیں, اللہ جی مجھے معاف کر دیں, اللہ جی مجھے معاف کر دیں, اللہ فرماتے میرے بندے میں تجھے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت اور پیار کرتا ہوں. تیری حقیقی ماں سے 4 دفعہ کہنا برداشت نہیں ہوتا, جب اس اللہ کے سامنے 100 مرتبہ کہے گا اللہ مجھے معاف کر دے. میرا ایمان ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرا ایمان ہے اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے, جب یہ 100 مرتبہ ایک دن میں معافی مانگے گا اللہ فرمائے گا جا میرے بندے میں نے تیرے گناہوں کو معاف نہیں کیا بلکہ میں نے تیرے گناہوں کو نہیں کیا, اپنے اندر تبدیلی فرما. انشاءاللہ آج کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے, آپ کی ذات کے ساتھ, آپ کی بات کے ساتھ, آپ کی صورت کے ساتھ, آپ کی سیرت کے ساتھ محبت کریں گے. آپ کی محبت بھی مکمل ہو جائے گی, آپ کا ایمان بھی مکمل ہو جائے گا. آخری بات سے بات ختم. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, داڑھی رکھنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے؟ سنت. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. آقا فرماتے ہیں میری سنت کے ساتھ پیار کرتا ہے اس نے میں محمد کے ساتھ پیار کیا, جس نے میں محمد کے ساتھ پیار کیا کل وہ جنت میں پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. میرا انداز یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے ہاتھ اٹھاؤں کہ کون شخص داڑھی رکھنے کا اعلان کرتا ہے. اگر کوئی سچا مسلمان ہوگا, اگر وہ چاہتا ہوگا کہ مجھے پیارے پیغمبر سے محبت ہے, مجھے جنت کے اندر پیارے آقا کا ساتھ مل جائے, انشاءاللہ آج کے بعد جتنے ساتھی آئے ہیں جو رکھنا چاہتے ہیں, جن کو اس بات پر کوئی عبور حاصل ہوا ہے, جنہوں نے سوچا ہے, غور کیا ہے, جو واقعی اپنا ٹائم صرف اللہ کی رضا میں نکال کے آئے ہیں, جب ادھر سے اٹھیں گے انشاءاللہ وہ اللہ سے آج وعدہ کر کے جائیں گے اللہ آج میں نے جمعہ سنا ہے, آج میں خطبہ سن کے آیا ہوں, آج کے بعد اللہ میں داڑھی رکھنے کا اعلان کرتا ہوں. دل ہی دل میں وعدہ کریں گے انشاءاللہ جو بھی ہے. اللہ میں سیدھے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں پیارے پیغمبر سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اس بات پر آج عمل ہونا چاہیے انشاءاللہ, پھر انقلاب اور امن آئے گا. آپ انقلاب کی باتیں کریں, ایسے پیارے آقا سے بڑی محبت کریں. بریلوی جو بندی اہل حدیث سارے کہیں مجھے آقا سے بڑی محبت ہے, مجھے آقا سے بڑا پیار ہے, لیکن اگر پیارے آقا سے محبت اور آپ کی بات سے پیار نہ کریں, ہم سارے فیل ہیں, زیرو ہیں. اور پیارے آقا نے خود فرما دیا ہے قال من اطاعنی دخل الجنہ, جو میری اطاعت کرے گا وہی جنت کے اندر جائے گا. آپ کا یہ نہیں کہا سنی جنت کے اندر جائے گا, جو بندی جنت کے اندر جائے گا, وہابی جنت کے اندر جائے گا. فرمایا قال من اطاعنی, جو میری اطاعت کرے گا دخل الجنہ, وہ جنت کے اندر جائے گا. ومن عصانی فقد ابا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ